إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ 9واں پارہ اس میں پہلے سورۃ الاعراف ہے اور آگے سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الاعراف میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا، پچھلے پارے سے یہ شروع ہو رہی ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کے واقعات بتا کر ڈرایا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے یہ لوگ بھی تھے، یہ قومیں بھی تھیں، ان کو دعوت توحید دی گئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو آ کر کہا یا قوم اعبد اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ جب اس قوم نے اس دعوت سے انکار کر دیا، جب وہ شرک پر اڑے رہے تو ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اگر تم بھی شرک پر اڑے رہو گے تو تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ تنبیہ کی گئی، اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، پچھلے پارے کے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبد اللہ، انہوں نے نہیں مانا تو طوفان آیا، سب کے سب کو جو ہے وہ غرق کر دیا گیا۔ صرف وہ بچے جو ایمان والے تھے، جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پر سوار کیا۔ اور اس کے بعد قوم عاد آئی، انہوں نے بھی نہیں مانا تو فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، اس قوم کو بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر قوم سمود آئی، انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، شرک پر اڑے رہے، ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ قوم لوط کا پھر تذکرہ تھا، پھر قوم شعیب کا ذکر تھا، اور وہی ذکر ابھی آگے اس پارے میں بھی جاری ہے۔ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا یا قوم اعبد اللہ، اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، تمہارے نفع نقصان کا مالک وہ ہے۔ تو آگے سرداروں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب کیسی دعوت لے کے آ گیا ہے کہ سارے معبود جن کو ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے وہ سب کچھ نہیں کر سکتے، یہ کیسی دعوت ہے؟ ہم کیا کریں گے اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا؟ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا، اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ہم اس بستی سے نکال دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم دوبارہ ہماری ملت میں لوٹ آؤ، دوبارہ ہمارا طریقہ جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ تھا اس کو تم اپنا لو تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ تمہیں ہم ختم کر دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے ہمیں اس شرک سے نجات دی ہے، اللہ نے ہم پر رحم کی ہے، کیا ہم جانتے بوجھتے دوبارہ شرک کریں گے؟ اور تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو؟ یاد رکھو تمہیں اپنی سرداریوں پہ بھروسہ ہے، تمہیں اپنے پیسے پر غرور ہے، تمہیں اپنے تعلقات پر فخر ہے، تو یاد رکھو علی اللہ توکلنا، ہمیں اپنے رب پر توکل ہے۔ تمہیں اپنے پیسے پر، اپنی سرداری پر، اپنی چودراہٹ پر غرور اور ناز ہے تو یاد رکھو ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ ربنا افتح بیننا، پھر دعا کی اے ہمارے رب افتح بیننا وبین قومنا، اے ہمارے رب تو فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا اور چیخ نے پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے وہ صفحہ ہستی سے، ایسے مٹے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ آئے ہی نہیں تھے۔ ایسے اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ قصہ پارینہ بنا دیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی لوگ ایسے بھی تھے جو یہاں رہا کرتے تھے۔ کئی بڑے بڑے لوگ ہیں، صرف قوم شعیب نہیں، اس کے بعد کئی اور آئے ہیں، اپنے آپ کو رب العالی کہنے والے، اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھنے والے، یہ کہنے والے کہ ہم نہیں ہوں گے تو شاید دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ نے سب کو مٹا دیا ہے نا۔ ابھی یہ میرے پاس ادھر یہ لگا ہوا ہے ایک پوسٹر، اس میں بھی یہی پیغام دیا ہے کہ انسان غور کر دیکھ، تو کیا سمجھتا ہے کہ جب میں نہیں ہوں گا تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ تیرے مرنے کے بعد یہ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ تیرے اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ چند دن تیرے والدین روئیں گے، تیری بیوی جو ہے وہ سوگوار رہے گی،
یا تو عورت ہے تو خامن جو ہے کچھ دن افسوس کرے گا، بچے بہت یاد کر کے روئیں گے، لیکن آہستہ آہستہ والدین بھی بھول جائیں گے، بیوی بھی بھول جائے گی، بچے بھی اپنے کاموں میں جو ہے وہ مشغول ہو جائیں گے، اور نصف صدی، صرف آدھی صدی، 50 سال گزرنے کے بعد ایسے ہوگا کہ موسم، ہوائیں اور فضائیں اور سیلاب اور طوفان اور بارشیں قبر کے نشان کو بھی مٹا کے رکھ دیں گی۔ نصف صدی گزرنے کے بعد قصہ پاری نہ بن جاؤ گے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم بھی آئے تھے اس دنیا میں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اصل آخرت ہے، یہ بھی آئے، یہ بھی لوگ تھے، آج دیکھیں کہیں نام و نشان نہیں ہے ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں کأن لم یغنوا فیہا، وہ تو ایسے ہو چکے ہیں کہ گویا کہ تھے ہی نہیں۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا انتہائی نقصان اٹھانے والے تھے۔ آگے اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کے ضمن میں تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، بلکہ ساری قوموں پر پیچھے بھی گزری ہیں جو، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے، قوم شعیب، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سب کے سب ایمان لے کے آتے تو کیا ہوتا؟ اگر یہ ایمان لاتے واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈر جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں آسمان سے ہم اپنی رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ آج بھی اگر اللہ کی رحمتیں چاہیے، اگر برکت چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا و آخرت کے سارے کام، معاملے درست رہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان بنیادی شرط ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ پیچھے 7ویں پارے میں آیت گزری ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان لائے، اگر مومن بن جائیں تو ہم رحمتیں اور برکتیں عطا کریں گے۔ اولئک لہم الامن الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، اور ظلم سے مراد شرک ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، تو اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ اولئک لہم الامن، امن چاہتے ہیں تو کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ ایمان اپنا مضبوط کریں، ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو، بدعات کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایمان لاتے، یہ ساری بستیوں والے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کا قصور کیا تھا، گناہ کیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئے، انہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ کی عبادت پر، صرف ایک رب کی عبادت پر یہ متفق نہیں ہوئے، بلکہ اپنے باپ دادا کی رسموں پر اور اپنے باطل معبود، اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے معبود، ان کو یہ مشکل کشا سمجھتے رہے، ان کو سفارشی بناتے رہے۔ اگر یہ ایمان لاتے واتقوا، اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کر لیتے، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم ان پر آسمان سے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلا دیا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ اب آگے اللہ باقی لوگوں کو، اب بھی ہمیں بھی تنبیہ ہے، ہمیں بھی یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں؟ افامنا، کیا یہ امن میں آ گئے ہیں؟ اہل القریٰ، بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا بیاتا، کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو آ جائے۔ جب یہ رات کو اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کر کے سوئے ہوتے ہیں، رمضان کی برکت والی راتیں ہیں، ان راتوں میں بھی کئی لوگ فحاشی اریانی کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تراویح پڑھنے کی بجائے، اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے کرکٹ کے میدان سجائے ہوئے ہیں، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانی، اور نیٹ پر گندی فلمیں اور بیہودہ کلپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر سو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ذرا تصور کریں کہ وہ بندہ جس نے موبائل پر گندگی دیکھی ہے، رب کی بغاوت اور نافرمانی دیکھی، اور پھر وہیں سو گیا، کیا وہ بے خوف ہے؟ کیا وہ امن میں ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے؟ افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، اور یہ سوئے ہوئے ہوں۔ اب آمن اہل القریٰ، کہ یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں، ان یأتیہم بأسنا ضحیٰ، کہ ان کے پاس صبح کے وقت عذاب آ جائے، وہم یلعبون، اور یہ کھیل کود کر رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی تدبیر سے تو صرف نقصان اٹھانے والے ہی بے خوف رہتے ہیں۔ آگے یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، ان کا واقعہ تفصیلاً یہاں بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے رسول بنایا، یہاں پر جب رسول بنانے کے بعد بھیجا فرعون کے پاس، وہ والا ذکر ہے سورۃ القصص میں، آگے جا کے ہم پڑھیں گے، جو ابھی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے کس کس طرح کی نعمتیں کی، سورہ طٰہٰ میں بھی آئے گا، سورہ
قصص میں بھی۔ یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر اسے کہو، وقال فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے فرعون، وقال موسیٰ یا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق علی اللہ، میں یہ حق رکھتا ہوں، علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر وہ بات جو حق ہو، اللہ پر میں سچی بات کہوں، حقیقی بات کہوں، میں جھوٹ نہ بولوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ عصا تھا، اس کو پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا اللہ کی طرف سے، ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تھے وہ چمکنے والا ہو جاتا۔ تو فرعون نے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم جادوگروں کو بلائیں گے اور ہم مقابلہ کرائیں گے۔ جادوگر بلائے انہوں نے، کہنے لگا ارجع واخاہ ارسل فی المدائن حاشرین، اکٹھے کرنے والے بھیجو بازاروں میں اور سارے جادوگروں کو لاؤ، ہم یہاں مقابلہ کرائیں گے۔ جادوگر لائے گے سارے کے سارے۔ جادوگر جب آئے، یہاں پر جو بہترین بات سمجھنے کی ہے نا، اس وقت ہمیں وہ اس پر غور کرنا۔ جادوگر جب آئے تو آ کر کیا کہنے لگے؟ جادوگر آئے اور کہنے لگے قالوا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کہنے لگے کیا ہمارے لیے کوئی مزدوری ہوگی، کوئی اجرت ہوگی، کیا دے گا تو ہمیں؟ ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غالب آ گئے ہمیں ملے گا کیا؟ کس کی فکر تھی؟ مال کی، پیسے کی، دنیا کی، اس چیز کی فکر تھی، کیا دے گا، کیا کچھ دے گا؟ پھر ان کہنے لگا نام کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہاری جیت تو حکومت کی جیت ہوگی، تم تو میرے مقرب بن جاؤ گے، تمہیں عہدے دوں گا، اس حکومت میں شراکت مل جائے گی، تمہیں حکومت میں شریک کر دوں گا۔ تم پیسوں کی بات کرتے ہو، یہ جیت تو حکومت کی جیت ہے نا، سرکاری طور پر مقابلہ ہو رہا ہے۔ تم اگر جیت جاتے ہو تو تمہیں صرف یہ نہیں کہ پیسے ملیں گے بلکہ حکومت میں حصے داری ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام قالوا یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ان کو کہنے لگے کہ پہلے تم اپنا کرتب دکھاتے ہو، پہلے باری تمہاری ہو یا ہماری؟ تو پہلے انہوں نے اپنی باری لی اور لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے پھینک دیں، تو وہ یخیل الیہ من سحرہم، خیال یہ دلایا جانے لگا، دوسری جگہ پہ ہے خیال بدلا کہ یہ لوگوں کو لگا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں بھاگ رہی ہیں اور یہ سانپ بن چکے ہیں، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ تھا وہ حقیقی تھا۔ جادو جو ہے وہ خیالات پر اثر کرتا ہے، حقیقت چیز نہیں بدلتی، خیال ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ بدل چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مزید جادو پر آگے بات آئے گی، وہاں پہ جادو اصل ہوتا کیسے ہے اور اس کے کرنے کی کیا شرعی حکم کیا ہے، وہ آگے بات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دیکھا تو لاٹھی ڈالی، جیسے لاٹھی ڈالی تو تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے صنعت کی تھی، جو انہوں نے گھڑا تھا، جو جادو بنایا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ جو ہے وہ سب کچھ نکل گیا۔ اب جو جادوگر تھا نا، اب جو بھی بندہ ہوتا نا کسی کام میں ماہر، اس کو اس کام کی اونچ نیچ، کہاں پہ لوگوں کو کس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے، کہاں پہ کیا کیا، سب کچھ کا پتہ ہوتا ہے۔ ان جادوگروں کو بھی پتہ تھا کہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے، لوگوں کی عقل پر کس طرح پردہ ڈالا جاتا ہے، کس طرح ان کی آنکھیں بند کی جاتی ہیں، کس طرح ان کو خیال دلا کر حقیقت چیز نہیں ہوتی اور ان کو دکھائی جاتی ہے، ان کو پتہ تھا، سب کچھ اونچ نیچ کا پتہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے یہ معجزہ ہے، واقعتاً یہ ہم جیسا جادو نہیں ہے، اور ان کے دل میں ایمان آ گیا کہ واقعتاً موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم جو کر رہے ہیں۔ بلکہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو سمجھایا کہ دیکھو جو تم کرتے ہو تمہیں تو پتہ ہے نا، اللہ پر جھوٹ نہ بولو، لا تفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، یہ کام نہ کرو۔ اور پھر آپس میں انہوں نے مشورہ بھی کیا، لیکن پھر آمادہ ہو گئے جادو کرنے پر، لیکن جب ہارے اور معجزہ سامنے دیکھا تو ان کے دل میں ایمان آ گیا، اور کیا کہنے لگے، القی السحر فغلبوا ہنالک، وہاں پر وہ مغلوب ہو گئے اور وانقلبوا صاغرین، اور رسوا ہو گئے، وہ رسوا ہو کر لوٹے، القی السحرۃ ساجدین، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ ان کے دل میں جب ایمان آیا، ایمان کی طاقت ایسی تھی کہ اس طاقت نے ان کو گرنے پر، سجدے میں گر گئے، گرنے پر مجبور کیا اس طاقت نے، اور کیا کہا، قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ اب فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، تو وضاحت کی رب موسیٰ و ہارون، یہ فرعون والا نہیں، فرعون رب نہیں ہے، رب موسیٰ، وہ رب جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون، اب فرعون نے کہا
आमन तुम ईमान लाए इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता, तुम तो मेरे बुलाए हुए थे, मेरे बुलाए हुए थे, मैंने तुम्हें पैसे देने थे, ये टाइम, इस टाइम के मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, तुम मेरी इजाजत के बगैर उसके साथ कैसे मिल गए? अब बड़ा शातिर था, उसका शातिरपन ये था ना कि इतने लोगों को उसने अपने आगे झुकाया हुआ था और गुलाम बनाया था, उसने वो शातिराना चाल चली और क्या कहा, इन हादा लमकरुम मकरतुम। फिर अब उसे पता चला कि जादूगर जब मान गए तो कई लोग भी देख रहे हैं, सारे बहुत बड़ा मजमा था, ये सब भी जान जाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, तो फिर ये सारे जब मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए तो फिर मेरी सरदारी तो खत्म हो जाएगी। अब उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए उसने कहा, हाँ मुझे पता चल गया है, ये मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे उस्ताद हैं, ये बड़ा है तुम्हारा, तुम्हें यही सिखाता है और तुम सारा प्लान करके आए हो और मुझसे मेरी बादशाह छीनना चाहते हो, हमें इस जमीन से निकालना चाहते हो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये उसने चाल चली, अपना पैंतरा बदला, कहा हाज़ा लमकरुम मकरतुम फिल मदीना तुखरिजू मिनहा अहला। ये नहीं कि मेरी बादशाहत खत्म करना चाहते हो, तुम यहाँ के रहने वालों को, कौमियत पर उभारा लोगों को, कि लोग भी जो वो देख रहे हैं ना, उनको उनकी कौमी गैरत दिलाई कि देखो तुमसे, ये दूसरी कौम के लोग तुमसे तुम्हारा मुल्क छीनना चाहते हैं और तुम्हें जमीन से निकालना चाहते हैं। फसौफ तअलमून, अन करीब तुम जान लोगे मेरे खिलाफ तुमने जो चाल चली है ना, मैं देखूं क्या करता हूं। लौक़त्तिअन्ना अयदियकुम, मैं काट डालूंगा तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम, और तुम्हारे पांव, मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमत से, सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमाइन, फिर तुम सबको मैं सूली पे चढ़ा दूंगा। अब जब ईमान आ गया ना, ये असल बात बताने की है। जब आए थे किस चीज की फिक्र थी? दुनिया की, पैसे की। कहते थे फिरौन क्या देगा तू हमें। जब आए थे, जब दिल में ईमान नहीं था, माल की फिक्र थी। आज भी यही है, ईमान ऐसी दौलत है, ऐसी ताकत है कि दुनिया की कोई दौलत और ताकत इस चीज का मुकाबला नहीं कर सकती। जब ईमान नहीं था तो पैसे की फिक्र थी, माल की फिक्र थी, दौलत की फिक्र थी, कहते थे क्या देगा तू हमें। अब जब ईमान आ गया है तो क्या कहते हैं? ला ज़ईर, फिरौन तो क्या धमकियां देता है हमें, ला ज़ईर, हमें कोई परवाह नहीं। कालू इन्ना, वो दूसरी सूरह ताहा में, ला ज़ईर, हमें कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे है कालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, हम तो अपने रब की तरफ लौटने वाले हो, क्या करेगा तू? ज्यादा से ज्यादा मार ही देगा ना। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी उस रब से मुलाकात हो जिस पर हम ईमान लाए हैं। हमारी तो अब दिल की सबसे बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि जिस रब पर ईमान लाए उस रब के साथ मुलाकात हो जाए, और तू हमें सजा देकर ये हमारा काम आसान कर देगा। तू क्या कर सकता है? हमारा ईमान ऐसी ताकत है। तो फिर जिसके दिल में रब का डर आ जाए वो फिर किसी इंसान से नहीं डरा करता, वो तो रब के पास चला जाएगा। जिस तरह आज देखे ना, ईमान है फलस्तीन के जो माए बहने, वहां के जो शहीद हो रहे हैं जवान, क्या कहते हैं? कहते हमें नहीं पता कब तक जिंदा रहे हम, कब रब से मुलाकात हो जाए हमें। किस कर्ब से और किस दुख और तकलीफ से वो गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चेहरों पे मुस्कुराहट है। अपने ही हाथों से अपने बच्चों को दफना रहे हैं, जनाजे उठा रहे हैं। और ईमान है ना, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़े हैं। अपने घरों पे के मलबों पर जो है वो अपने गिरी हुई मस्जिदें, वहां पे मुसल्ले बिछा के जो है तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं। अपनी जानों को हथेली पे रख के मस्जिद अक्सा में जा रहे हैं। ईमान है, डट चुके हैं। इस वक्त वो फिरौनी ताकतें हैं, जिस तरह फिरौन जालिम था, जुल्म करता था, बच्चों को कातिल था, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर देता था, इस तरह अब इस वक्त जो है पूरे जो है आलम कुफ्र, इसराइली और उनके पुश्त पनाह जो है वो सारे के सारे फिरौन बन चुके हैं। फिरौनी ताकतें इकट्ठे होकर, जिस तरह वो फिरौन उन बच्चों का कत्ल किया करता था, आज वो सारे फिरौनी ताकतें मिलकर गज्जा के बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। उनका नातका बंद किया हुआ है, वहां पर कोई चीज पहुंचने नहीं दे रहे, उनको भूखा रखकर जो है वो तड़पा रहे हैं और मार रहे हैं और बम्बों की बारिश कर रहे हैं। पूरा गज्जा जो है वो खंडर बना दिया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद उनके दिलों से ईमान नहीं निकाल सके, उनके दिलों से हमीयत और गैरत नहीं निकाल सके। ईमान की ये ताकत है। आज हम देखें हमारे पास, और बाकी दुनिया के हुक्मरान, खुसूसन हुक्मरान जिनके पास इख्तियार है, ताकत है, वो फेल हो चुके हैं इसमें। तो फेल हो चुके, उनको उन्होंने कर्ज दिए हुए हैं, दुनिया के लालच दिए हुए हैं, डॉलर दिए हुए हैं, वो दुनिया के लालच में आकर खामोश बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो फेल हैं। लेकिन दोनों चीजें हैं ना, जब ईमान ना हो तो फिर दुनिया की फिक्र होती है, ईमान हो तो फिर जान की भी फिक्र नहीं होती। उनके पास ईमान है, गज्जा में बच्चों के पास ईमान है और माओ बहनों के पास ईमान है,
کہ اور اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، اور باقی دنیا کے حکمران ایمان نہیں ہے، اسی لیے پیسے کی فکر ہے، حکومتوں کی فکر ہے کہ کہیں ہماری حکومتوں کو نہ گرا دیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ امت مسلمہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ ربنا، انہوں نے دعا کی کہ یہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، کہیں ہم پھسل نہ جائیں، کہیں ہم پھر دنیا کی لالچ میں نہ آ جائیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، انہوں نے کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا، اللہ تو ہم پر صبر نازل کر دے، اللہ ہمیں صبر دے دے۔ وتوفنا مسلمین، اور اللہ تو ہمیں مسلمانے کی حالت میں فوت کرنا، کہیں ہم اپنے ایمان کو ختم نہ کر بیٹھیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، پھر ان کو غرق کیا، وہ واقعہ بھی یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ اور جب جیسے ہی نجات مل کر موسیٰ علیہ السلام جو ہے دریا سمندر پار کر کے گئے، وہاں پر ایک فرعونیوں نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے ایک عجیب بات کی، عجیب مطالبہ کیا۔ وہاں پہ دیکھا کچھ لوگ جو ہے یعکفون علی اصنام لہم، بت پر جھک رہے ہیں، بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا معبود بنا دو، مجسم معبود جو نظر آنے والا ہو، جبکہ اللہ رب العالمین تو نظر نہیں آتے نا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اور ان فرعونیوں کو اللہ نے ابھی قدرت دکھائی، بنی اسرائیل کو ابھی قدرت اللہ نے دکھائی ہے اپنی، کہ فرعون کو آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، ان کے محلات کا ان کو مالک بنا دیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، فرعون کی غلامی میں رہ رہ کر ان کے عقائد اور نظریات بھی ویسے بن چکے تھے کہ ہمارے پاس بھی مجسم معبود نظر آنے والا ہو، جس کی ہم سامنے رکھ کر جس کو پوجیں، جس کی عبادت کریں۔ تو مطالبہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اجعل لنا الہا کما لہم، قال انکم قوم تجہلون، اے قوم کتنے جاہل ہو تم، اللہ نے اپنے قدرت کے دلائل دکھائے ہیں۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا، یہ قوم تو تباہ ہونے والی ہے، ان کا باطل ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ سارے عمل اس کے ان کے باطل ہے، جو شرک کر رہے ہیں، تم یہی والے کام کرو گے؟ اللہ نے اسی کام کی مخالفت میں تو تمہیں جو ہے نجات عطا کی ہے، اور فرعونیوں کو تمہارے سامنے غرق کی ہے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم نے بھی ویسے بتوں کا مطالبہ کر دیا۔ اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور اس کو پھر بعشر مزید 40 راتوں تک وہ اس کو پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے اللہ کی ملاقات کے پیچھے پھر انہوں نے سامری نے بچڑے کو معبود بنا دیا، وہ سورہ طٰہٰ میں آگے آئے گا۔ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام، دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا جو ہے داڑھی پکڑ لی، گریبان پکڑا، اور یہ جرہ الیک، اس کو کھینچنے لگے اور کہنے لگے تو نے کیا کیا یہ؟ تو بھائی نے کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی، اے میرے ماں جائے، میرے بھائی میری داڑھی کو نہ پکڑ اور مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کر، میں نے تو ان کو روکا تھا، میں نے ان کو، قال ابن ام لا ان القوم استضعفونی، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا، وکادوا یقتلوننی، قریب تھا یہ مجھے قتل نہ کر دیں، فلا تشمت بی الاعداء، میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے، ہم اگر بھائی آپس میں لڑیں گے تو دشمن ہنسیں گے، آپ میرا عذر سنیں۔ تو آج بھی بھائی وہ ہوتا ہے جو غصہ آ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی بھائی تھے، ہارون علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں، وہ بھی پیغمبر ہیں، بھائی ہیں، غلط فہمی ہو گئی، غصہ آ گیا، لڑ پڑے، اب جب اپنا عذر پیش کیا بھائی نے تو موسیٰ علیہ السلام نے قبول کیا۔ آج بھی شیطان غلط فہمی ڈلوا سکتا ہے، بھائیوں میں کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا کریں؟ غلط فہمی کو ختم کریں۔ اور پھر آگے دیکھیں کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے، جب بھائی نے کہا لا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ان ظالم قوم کے ساتھ نہ بنا، میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ ان کو روکا ہے، انہوں نے کیا یہ کام، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فوراً رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میری غلطی معاف کر دے، میں نے اپنے بھائی پر جو ہے غصہ کر دیا، میری غلطی معاف کر دے، ولی اخی، اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، یہ ہے فوراً صلح کی۔ وادخلنا برحمتک، اللہ تو ہمیں اپنے رحمت میں داخل کر دے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اللہ فرماتے ہیں ان پر ہمارا غصہ اور غضب نازل ہوگا۔ اور پھر آگے مطالبہ کیا تھا فرعون کی موسیٰ علیہ السلام سے، بنی اسرائیل نے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو نہیں دیکھ سکتے تم، اللہ تعالیٰ کو تو انسان نہیں دیکھ سکتا، دنیا کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب انہوں نے زیادہ مطالبہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر یہ باقی رہ سکا تو دیکھ لو گے، اگر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا تو پھر نہیں دیکھ سکتے تم۔ پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی،
تو کیا ہوا؟ جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر گئے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، تو نہ دیکھ سکے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بندے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ہمارے لیے بھی آج اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو، بنی اسرائیل کا تھا، اس کا نام بھی آتا ہے تفاسیر میں بلعم بن باورا۔ اس کا واقعہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا تھا، تورات کا علم دیا تھا، اور اس نے اس علم کو بیچ ڈالا دنیا کی لالچ میں آ کر، لوگوں کو ان کی مرضی کے مسائل بتائے اور اپنے آپ کو دنیا کا لالچی بنا دیا اور علم کی پرواہ نہیں کی، اس علم کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے اس کی مثال کتنی بری دی ہے۔ دیکھیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، ان پر اس بندے کا واقعہ پڑھیں جس کو ہم نے آیتیں دی تھیں اپنی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن اس نے ان آیتوں کو چھوڑ دیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور اس نے شیطان کی اتباع کی، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهِ، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو انہی آیتوں کے ذریعے بلندی دیتے، اگر یہ ان آیتوں پر صبر کرتا، اگر یہ دینی احکامات کو لینے کے بعد ان پر صبر کر لیتا اور ڈٹ جاتا ان پر، تو ہم ان کو دنیا میں بلندی عطا کرتے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین کی طرف گر گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ جو دین کو چھوڑ کر، جس کو اللہ دین کا علم عطا کریں، قرآن کا علم عطا کریں، جن کو اللہ ایمان کے ذریعے سے طاقت دیں، جن کو اللہ قرآن کے نام پر دنیا میں عزت دیں، مقام دیں، علم عطا کریں، شان دیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے لالچی بن جائیں اور اپنے اس مقام سے گر جائیں، اپنے آپ کو علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے احکامات کے ساتھ رکھنے کی بجائے دنیا پرستی میں آ جائیں اور صرف دنیا بنانے کی خاطر اپنے علم کو سائڈ پر کر دیں اور شیطان کی اتباع کرنا شروع کر دیں، یا اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑیں دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دنیا لینے کے لیے، دنیا کی لذتیں اور عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے، تو ان کی مثال کتنی بری اللہ نے دی ہے کہ وہ تو کتے کی طرح ہیں، کہ جو کتا جو ہے وہ گندی چیزوں کی طرف منہ مارتا ہے، ہر وقت سر جھکا کے چلتا ہے، سر اٹھا ہوا نہیں ہوتا کتے کا، سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور سونگتا رہتا ہے گندگیوں کو اور گند کھاتا رہتا ہے۔ تو دنیا تو گندگی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی جو ہے بکری، جو مرنے کے بعد اس میں سمیل پیدا ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور صحابہ کو کہا یہ دیکھو یہ بکری اتنے پیسے میں کوئی لے گا مجھ سے؟ صحابہ کرام مسکرانے لگے، کہا اللہ کے پیغمبر یہ مفت میں کوئی نہیں لیتا، اس میں تو بدبو ہے، یہ کون لے گا اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں اس بدبو والی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے یہ دنیا۔ دنیا تو بدبو والی ہے، لیکن ضرورت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی، اللہ کافر کو پانی کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ لیکن جو بندہ اپنی آخرت کو بھول کر، اور خصوصاً وہ جس کو اللہ دین کی سمجھ عطا کریں، جس کو اللہ قرآن کی آیتیں عطا کریں، جس کو اللہ رب العالمین علم عطا کریں، وہ اپنے علم کو بھلا کر، اپنے علم کو سائڈ پر رکھ کر دنیا کے پیچھے چل پڑے اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے چل پڑے، اپنے آپ کو جو ہے شیطان کا پیروکار بنا دے اور شیطانی کھیلوں میں خود بھی چلا جائے، تو پھر اس کی مثال اس کتے کی مانند ہے جو گندگی کی طرف منہ مارتا ہے۔ کہ اتنا عظیم چیز، اتنی عظیم اللہ کی آیتیں جن کے ذریعے سے اللہ نے بلندی عطا کرنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بها آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ قوموں کو پست کر دیتے ہیں۔ تو میری یہ باتیں خصوصاً وہ میرے بھائی جن کا تعلق دینی اداروں کے ساتھ ہے، جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق دیں، جنہوں نے مدرسے میں پڑھا ہے، کبھی اپنے آپ کو دنیا کی خاطر جو ہے ان کے پیچھے لگا کر اپنے دینی اقدار کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے نا، اپنے دینی حلیے کو پس پشت نہیں ڈالنا، اپنے اسلامی تعلیمات کو نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں چھوڑنا، اپنی جو ہے داڑھی نہیں چھوڑنی، پردہ نہیں چھوڑنا،
اپنے جو دین کے احکامات ہیں ان کو دنیا کی خاطر کبھی ترک نہیں کرنا. کئی دفعہ ہوتا ہے، ایسے بھی واقعات آتے ہیں. کسی جگہ پہ ایک دوست بتا رہے تھے ان کو جاب سے اس وجہ سے صرف جاب نہیں دی گئی کہ وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اور آگے باقاعدہ کہا گیا کہ آپ داڑھی منڈوا دیں پھر آپ کو یہ جاب مل جائے گی، ٹھکرا دیا انہوں نے. اور کئی جگہ ایسے بھی ہوتا ہے کسی عورت کو جاب اسی لیے نہیں دی گئی کہ اس نے پردہ کیا ہوا ہے. اگر اپنا حجاب اتار دے گی تو جاب مل جائے گی، حجاب جب تک کی ہے تو جاب نہیں مل سکتی. ایسے موقع پر آپ اپنے دینی اقدار کو ختم نہ کریں. دنیا کے پیسے کی خاطر اگر آپ نے حجاب اتار دیا، اگر آپ نے داڑھی ختم کر دی، اگر آپ نے نماز جو ہے کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو نماز پڑھنے کی چھٹی نہیں ہے، نماز پڑھنے جائیں گے تو پھر ختم. آپ ٹھوکر مار دیں ایسی دنیا کو، اللہ اور دے گا، اللہ بلندیاں عطا کرے گا. ٹھیک ہے نا، یاد رکھیں یہی ہے اس میں پیغام. اللہ فرماتے لو شئنا لرفعناه بها، اگر ہم چاہتے تو اس کو دین کے ساتھ اس علم کے ساتھ اللہ ہم ان کو جو ہے نا بلندیاں عطا کرتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ٹھکرا دیا. اب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی خاطر پھر چھوڑ دیتے ہیں نماز کو، دینی احکامات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل جاتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال فرمایا کتے کی طرح، ان تحمل علیہ کہ اس کتے پر وزن ڈالو پھر بھی وہ ہانپتا ہے، نہ تترکو یا اس کو دھتکار دو پھر بھی وہ ہانپتا رہتا ہے. یعنی اس کتے کو کچھ ڈالو پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو کچھ نہ ڈالو پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. بیان اسی طرح دنیا کا جو حریص بن جائے، اس کو دنیا مل جائے پھر بھی اس کا حرص ختم نہیں ہوتا. اس کو دنیا نہ ملے پھر بھی وہ حریص ہوتا ہے دنیا کے پیچھے، جس طرح کتا زبان نکال کر دوڑ رہا ہوتا ہے. ہر وقت اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہاں سے میرا پیٹ بھرے گا، فائدہ کہاں سے ملے گا. اسی طرح دنیا کا حریص اس کو بھی ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے پرافٹ کہاں سے ملے گا. حلال و حرام کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور مل جائے پھر بھی اس کا حرص ختم نہیں ہوتا، نہ ملے پھر بھی ختم نہیں ہوتا. لیکن جس کے پاس علم ہو، جس کے ذہن میں آخرت ہو، جو آخرت کے لیے جیتا ہے، وہ دنیا اللہ اس کو جتنی بھی دیں وہ راضی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالی ہمیں دیندار بنا دیں، اللہ ہمیں جو ہے حلال طریقے سے دنیا بھی عطا فرمائے اور اللہ آخرت بھی عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دعا کو پڑھا کریں. اس کے بعد آگے اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں نا، کافر اور عبادت نہ کرنے والے، وہ جانوروں کی طرح ہیں. وہ ایسے ہیں جیسے جانور ہوں، کہ جو لوگ پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا نا جنہوں نے، وہ جانور ہیں. ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ دیکھیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم بھر دیں گے جہنم کو بہت زیادہ انسانوں سے اور جنوں سے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں. لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذان، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم ازل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بلکہ جانور کو تو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا، جانور وہ مقصد پورا کر رہا ہے. انسان اپنے پیدا ہونے کے بعد اپنے اگر مقصد کو نہیں سمجھتا، با مقصد زندگی نہیں گزارتا، تو اللہ فرماتے ہیں جانور سے بھی وہ بدتر ہے. اب دیکھیں رمضان کے مہینے میں جو روزہ نہیں رکھ رہا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، تو کس لیے پیدا ہوا ہے؟ جانور کو تو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے، وہ دودھ بھی دے رہا ہے، اس کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں. جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا انسان کی خدمت کے لیے، وہ کر رہا ہے. انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا، اگر عبادت نہیں کرتا تو اللہ فرماتے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یہ گئے گزرے ہیں. تو اس لیے ہم دیکھیں کہیں ہمارا شمار جانوروں میں تو نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اور مقصد تبھی سمجھ آئے گا جب اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ دورہ تفسیر کر رہے ہیں، اس میں مکمل تفسیر نہیں ہو رہی، تو خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے نا. تو آپ یہ عہد کریں رمضان کے بعد آپ نے تفسیر کی کلاس میں آپ نے شامل ہونا ہے، تفسیر آپ نے پڑھنی ہے. مکمل ہمارا جو ہے کورس جاری ہے، اس میں آپ نے ضرور اس میں شامل ہوں، تاکہ مکمل جو ہے قرآن کریم کا تعارف ہمیں ملے اور ہم قرآن کے قریب ہوں، تاکہ دنیا و آخرت ہماری سنور جائے. ٹھیک ہے نا. آگے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو
باطل معبودوں کو پکارتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، ان کی مورتیاں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر ان کو پکارتے ہیں، یا ان کی قبروں پہ جا کے ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ بھی تو بندے ہیں تمہاری طرح کے، فدعوہم، اب وہ فوت ہو چکے ہیں ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، کیا وہ تمہیں جواب دیتے ہیں؟ تم جو کہتے ہو مشکل کشا ہے، حاجت روا، آپ دیکھیں کلمہ پڑھنے والوں نے کہاں کہاں کون سی جگہ نہیں چھوڑی ہوئی۔ ہمارے پاکستان میں، نام پاکستان، لا الہ الا اللہ پہ ملنے والا ملک، ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر گلی محلے میں جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی سجدہ گاہیں وہ جو ہیں بنائی ہوئی ہیں، کہیں پہ خانقاہیں ہیں، کہیں پہ درباریں ہیں، کہیں پہ مزار ہیں، وہاں پہ جا کر لوگ ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے وہاں دیکھا باقاعدہ جو ہے کعبہ اس طرف ہے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور قبر ادھر ہے، تو اس نے اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ میں نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جا کر دیکھیں۔ یہ میں نے ہمارے قریب ہے ملتان، وہاں پہ غالباً شاہ رکن عالم، اب دیکھیں نام کس طرح کا رکھا ہوا ہے، دربار کا نام ہے شاہ رکن عالم۔ وہاں پہ میں نے دیکھا عورت جو ہے قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، کعبہ اس طرف ہے، اس نے اس طرف منہ کیا ہے، باقاعدہ نماز پڑھ رہی ہے وہ۔ اب سجدہ کرنا تو معبود بنا لینا ہے نا، اس قبر والے کو معبود بنا لیا، اب پھر دعا بھی مانگ رہی ہے۔ اللہ فرماتے فدعوہم، پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، تمہاری پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ اور میں بتا رہا تھا، اور رکن عالم نام رکھا ہے، تو رکن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکن کا معنی ایک حصہ۔ یہ چیئر پہ میں بیٹھا ہوں، اس کے 4 رکن ہیں، ایک رکن نہ ہو تو یہ گر جائے گی۔ یہ ٹیبل پڑی ہے، اس کے 4 رکن ہیں، اس کا ایک رکن نہ ہو تو یہ گر جائے گی۔ اس کے اوپر لیپ ٹاپ پڑا ہے، یہ بکس پڑی، یہ گر جائیں گے سارے۔ تو اس کو رکن عالم، عالم کا معنی جہان، یعنی جہان کا ایک رکن، کہ معاذ اللہ اگر یہ نہ ہو تو جہان گر جائے۔ جب وہ نہیں تھا تو کب پھر جہان کس طرح قائم تھا؟ جب وہ بزرگ جو فوت ہو گئے، پتہ نہیں ان کا اصل نام کیا تھا، ان کو معبود بنا دیا پیچھے۔ جب وہ نہیں تھا تب زمین و آسمان کا نظام تھامنے والا کون تھا؟ اب کسی کو داتا بنایا ہوا ہے، کسی کو غوث اعظم بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فدعوہم، پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، تمہیں جواب دیتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، ہاں فوت ہونے کے بعد دیکھو، الہم ارجل، کیا ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، ان پاؤں کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ یعنی جو پہلے چلنے کی ہم نے صلاحیت دی تھی، اب تو وہ صلاحیتیں بھی ہم نے ختم کر دیں، فوت ہونے کے بعد ان کی وہ صلاحیتیں بھی ختم ہیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، ان کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، کیا چلتے ہیں ان کے ساتھ؟ ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، ان ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں اب؟ ام لہم اعین، ان کی آنکھیں ہیں، کیا ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان، ان کے کان ہیں، سن سکتے ہیں ان سے؟ قل ادعوا شرکاءکم، پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف جو بھی پلان کرنا ہے کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہیں دینا۔ ان ولی اللہ، بے شک اللہ ان لوگوں کا، اللہ کے دوست وہ ہیں، نزل الکتاب، کہ جن پر اللہ نے کتاب نازل کی، وہ یتولی الصالحین، اور اللہ نیک لوگوں کا دوست ہے۔ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یستطیعون نصرکم، وہ ان کی مدد کرنے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور اپنی جانوں کی بھی مدد کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر وہ ان کو راستے کی طرف پکاریں، بلائیں، لا يسمعوا، وہ ان کی بات بھی نہ سن سکیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ نے ایک نفس سے پیدا کیا تم کو، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اس سے تمہاری بیوی بنائی، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا، پھر جب مرد جو ہے، شوہر جو ہے، وہ تغشاها، اپنی بیوی کو ڈھانپ لیتا ہے، حملت حملا، ان خامد اور بیوی کے ملنے کے بعد حمل ہوتا ہے، حملا خفیفہ، ہلکا مخفی سا حمل، فمرت بھی، وہ اس حمل کے ساتھ عورت جو ہے وہ چلتی ہے، فلما اسقلت، پھر وہ حمل بھاری ہوتا ہے، دعوا اللہ ربہما، پھر وہ دونوں خامد اور بیوی اپنے رب کو پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا، اللہ اگر تو نے ہمیں صالحا، صحیح سالم صحت مند بیٹا دے دیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ فلما آتاہما صالحا، جب اللہ ان کو صحیح سالم بیٹا دے دیتے ہیں،
جعل لہ شرکا، تو پھر اس بیٹے میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ پہلے کہا کہ اللہ تو دے دے ہمیں بیٹا، جب بیٹا مل جاتا ہے پھر کیا کہتے ہیں فلاں نے دیا ہے۔ کئی لوگ آج نہیں نام رکھ رہے ہوتے، اس وقت بھی بتوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، بلکہ پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا بتوں کے نام پر ذبح بھی کرتے تھے۔ اور آج بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے بچوں کا نام یہ رکھتے ہیں کہ فلاں نے دیا، پیرا دیتا، یا فلاں کا بندہ، اپنے پیر کا نام کہ یہ فلاں کا بندہ، عبداللہ کی بجائے عبد الرحمن کی بجائے پیر کا بندہ نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح غلام فرید، بابا فرید جو تھے اس کے نام پر رکھا یہ غلام فرید، یہ فلاں کا غلام ہے۔ غلام محی الدین، فلاں محی الدین بزرگ کا یہ غلام ہے، اللہ کا غلام ہے، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، تو بچے کا نام اللہ کا غلام رکھنا چاہیے، نہ کہ کسی پیر کا غلام، ٹھیک ہے نا۔ تو ایشرکون ما لا یخلق شیء، تم ان کو شریک بناتے ہو جنہوں نے کچھ نہیں بنایا، وہم یخلقون، وہ خود بھی پیدا کیے گئے، ولا یستطیعون لهم نصرا، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسهم ینصرون، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو آگے اس کے بعد سورۃ الانفال ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں مومنین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن کون ہے، دیکھیں ہم کیا وہ صفات ہمارے اندر ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں، مومن صرف وہ ہیں الذین، وہ اذا ذکر اللہ، جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، جب اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا جب ذکر ہوتا ہے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں اپنے کیفیت، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، جب دنیا کے کاموں میں لگتے ہیں تو ایمان کم ہو جاتا ہے، جب اللہ کی مجلس میں جاتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں جاتے ہیں، اور خصوصاً بیت اللہ میں اللہ لے جائیں آپ کو، ہم سب کو، اللہ ہم سب کو لے جائیں وہاں پر۔ پچھلے رمضان میں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہاں تھا، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے بیت اللہ کے سامنے، اللہ بار بار لے جائیں ہمیں، وہاں ایمان کا جو لیول ہوتا ہے، دنیا بھولی ہوتی ہے، سامنے رب کا گھر ہوتا ہے، اور پھر بندہ اپنے جو ہے گناہ یاد کر کے، اپنی زندگی کے دکھ درد یاد کر کے جب رب کے سامنے ہر آنکھ جو ہے وہ اشک بار ہوتی ہے، کوئی بڑے سے بڑا ہے وہاں پہ وہ جھکا ہوا ہے، سب پھر ایک جیسا لباس پہن کر ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، تو دنیا بھر کے سارے آئے ہوئے سبھی کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ وہاں ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اور خصوصاً رمضان کے دنوں میں، اللہ ہمیں رمضان میں لے جائے، اللہ ہمیں وہاں پہ جا کے رمضان کی تراویح، اس سال ہم یہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں وہاں پہ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہاں کے امام جو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی جو تلاوت ہوتی ہے، اور پھر جو دعائیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں مومن۔ یہ مومن کی خوبی ہے، اور مومن کا صفت کیا ہے کہ مومن کا بھروسہ اسباب پہ نہیں ہوتا بلکہ مسبب الاسباب پہ ہوتا ہے۔ مومن کا بھروسہ اپنے تعلقات، معاملات اور سفارشوں پر نہیں ہوتا، بلکہ اسی پارے کے شروع میں پڑھا نا، شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ تمہیں اپنی برادری پر ناز ہے، اپنی سرداری پہ ناز ہے، مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ تو مومن کا بھروسہ، توکل اپنے رب کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اور اگلی خوبی کیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، لہم جنات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں۔ اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اور اچھا رزق بھی ہے، دنیا میں بھی اچھا رزق ہے، جنت میں بھی اچھا رزق ہے۔ یہاں سے آگے غزوہ بدر کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ پس منظر وہ مکمل اب یہاں تو نہیں بیان کیا جا سکتا، آپ نے اگر الرحیق المختوم پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا، نہیں پڑھی تو اس کو ضرور پڑھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کم از کم رمضان میں تو ٹائم نکالیں نا، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ میسج کریں واٹس ایپ پر، پی ڈی ایف میں آپ کو جو ہے وہ بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کتاب کو پڑھیں، مکمل واقعہ جو ہے اس میں اس کا پس منظر بھی ہے، اور یہاں پر اس پر پھر تبصرہ ہے، ٹھیک ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کے رب نے آپ کو گھر سے نکالا، یجادلونک فی الحق، اور پورا یہاں پہ وہ غزوہ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر اللہ نے مدد اور رحمت نازل کی، کافر جو ہے ہزاروں میں تھے، مسلمان 313 تھے،
اور اتنا اللہ نے اطمینان دیا مسلمانوں کو، اذ یغشیکم النعاس، کہ مسلمانوں کو سکون کی وجہ سے میدان بدر میں، جنگ کے میدان میں بھی نیند آنے لگی، اتنے رحمت اللہ نے نازل کی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے اللہ نے بارش برسائی، اس کا بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جنگ کے اصول بھی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم ملو نا کافروں سے زحفاً، جنگ کے میدان میں، فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر واپس نہیں آنا، پیٹ نہیں پھیرنی، صبر کرنا ہے، چاہے تم شہید ہوتے ہو جاؤ شہید، جان دے دو اللہ کی خاطر۔ اگر جان جو ہے بچانے کی غرض کی خاطر پیچھے موڑو گے تو کتنی بڑی سزا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا ہاں کوئی بندہ پیچھے مڑا ہے کس لیے؟ متحرفا لقتال، دوبارہ کوئی جو ہے جنگی چال چلنے کے لیے، او متحیزا الی فیہ، اکیلا ہو گیا تھا، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے آیا ہے، پھر تو اجازت ہے، ورنہ جان بچانے کے لیے پیچھے لوٹے گا تو فقط بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اس کے بعد یہاں اس صورت میں 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو احکامات دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، تم نہ پھرو کہ تم سن رہے ہو، تم اللہ کے احکامات سننے کے بعد منہ نہ موڑو۔ اور اس کے بعد آگے مزید بھی ہے، واتقوا فتنة، اور اس فتنے سے ڈر جاؤ، اس سزا سے، اللہ کے ان عذابوں سے ڈر جاؤ، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو اللہ کا عذاب اور اللہ کی سزا صرف ظالموں کے لیے نہیں ہوگی بلکہ سب کے لیے ہوگی۔ وہ کون سا عذاب ہے؟ کہ جب لوگ گناہ کرتا دیکھیں اور گناہ پر لوگوں کو روکے نہیں، تو پھر جب سزا ملتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، تو نہ روکنے والے بھی اس عذاب میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ بلکہ اسی میں پیچھے تھا، وہ رہ گئی بات کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا، کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا۔ وہ لوگ، ان کو روکا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہیلا کیا۔ ہیلا کیا کیا؟ کہ تھوڑی تھوڑی نالیاں بنا لیں اور آگے جو ہے بڑے بڑے تالاب بنا دیے کہ ہفتے والے دن امتحان تھا، مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، پھر ان مچھلیوں کو نالیوں سے لے جا کر تالابوں میں بند کر دیتے، اتوار والے دن پھر شکار کر لیتے۔ اس ہیلے سے، اس ہیلے اور بہانے سے اب 3 قسم کے لوگ بن گئے۔ ایک وہ ہیلا کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ہیلے سے مچھلیاں شکار کرنے والے، دوسرا ان کو روکنے والے، تیسرے وہ تھے جو خاموش رہنے والے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ بچے، صرف وہ بچے جو روکنے والے تھے۔ اور جو روکنے والے تھے نا، ان کو چپ رہنے والے یہ بھی کہتے تھے تم ان کو کیوں روکتے ہو، جن پر اللہ نے سزا کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ تمہارے روکنے سے رکتے تھوڑی ہیں۔ تو ان کو وہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے روک رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کو یہ تو کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا، ہم تو اس لیے روکتے ہیں، اپنا فرض ادا کرنے کے لیے رکتے ہیں تو رک جائیں، نہیں رکتے نہ رکیں، لیکن ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں نا۔ تو ہمیں بھی آج جہاں بھی دیکھیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جتنا ہمارے پاس طاقت ہے، اللہ طاقت کے مطابق پوچھیں گے کہ کئی جگہ پر آپ کے گھر میں نافرمانی ہو رہی ہے، آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے۔ کسی جگہ پر آپ زبان سے روک سکتے ہیں، یہ کئی ایسے اگر اللہ نہ کرے حالات بنے ہوئے کہ آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ورنہ اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھیں گے، ان کے ساتھ مل جائیں گے، تو پھر جب سزا آتی ہے، نہ روکنے والے بھی ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آگے ایک اور بات ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر نا ابو جہل نے کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من، اتنا ڈھیٹ تھا، ضدی ابو جہل بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے کہنے لگا، اللہ اگر یہ دین تیرا حق ہے، سچ ہے، میں نہیں مانتا تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے۔ چاہیے تو یہ تھا نا، یہ کہتا اللہ مجھے ماننے کی توفیق دے اگر سچ ہے تو، لیکن کس قدر ضدی اور ڈیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ اب تو مانگ رہا ہے، اب تو کئی کافروں کا ذہن بھی، کئی عام سادہ انسانوں کا ذہن بھی وہ ہو جائے گا کہ مانگ رہا تھا عذاب پھر بھی نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اب کافر مانگ رہا ہے دے دے، لیکن اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کے یہ لائق نہیں کہ اللہ عذاب دے، وانت فیہم، آپ بھی وہاں ہوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدبخت جو دعا مانگ رہا ہے مکہ میں کھڑے ہو کر، اس کے مانگنے پر ہم دے دیتے عذاب، لیکن آپ اسی شہر مکہ میں موجود ہیں، جب تک آپ ہیں عذاب نہیں آ سکتا۔ آپ جب تک موجود ہیں، جب رحمت بھی موجود ہو، کس طرح عذاب آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آیا۔ اسی طرح آج بھی کئی گناہ ایسے ہیں، جرم ہو رہے ہیں اس دھرتی پر، کیوں نہیں آتا عذاب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کی سنت پر عمل کرنے والے، آپ کے مشن پر عمل کرنے والے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ میں پہلے بھی میں نے بات کی ہے نا، قرآن پڑھنے والے بچے، معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے، وہ صبح کے وقت تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ آج جو سفید داڑھیوں والے موجود ہیں، جو اللہ کے سامنے تہجد کے ٹائم اٹھ کر دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، قیام کرنے والے ہوتے ہیں، روزے رکھنے والے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جرم ہونے کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ماننے والے، اللہ کا نام لینے والے جب نہیں رہیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ میں، پیچھے مکہ والوں پر بہت زیادہ قحط آیا، بھوک سے وہ بل بلانے لگے، مرتے تھے پھر بھوک سے۔ اور پھر آگے یہاں پر جہاد کا بھی حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والو تم لڑو، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، کب تک؟ جب تک دین سارے کا سارا اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس وقت تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو جب تک اس دین، اس دنیا پر اللہ رب العالمین کا قانون اور اللہ کا دین نافذ نہیں ہو جاتا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ زمین پر فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، اگر تم جہاد سے منہ موڑو گے تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آج امت جہاد سے منہ موڑ چکی ہے، اس وقت فلسطینیوں کی مدد کرنا امت پر فرض ہے، خصوصاً عرب کے جو مسلمان ہیں ان پر فرض ہے، کیونکہ وہ ہمسائے ہیں ان کے، عرب ریاستوں کے سینے پر ہے، سینے پر خنجر گھونپا ہوا ہے اسرائیل نے، اور ان کے ہمسائے بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور قبلہ اول بھی ہے، اور پھر اس کے بعد تمام امت مسلمہ پر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا، یاد رکھو، أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین مددگار ہے، وہ بہترین مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق ہمارا اپنا عقیدہ عمل اللہ بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔